اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ مخارج کا پہلا سبق شروع کریں گے جو الف سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم کس طرح سے اس کو مخارج کو ہم کمپلیٹ کریں گے، یعنی کہ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، تو ہم ان کو 3 کے سیٹ میں، یعنی کہ 3 کا ایک سیٹ بنائیں گے جس میں ہم آہستہ آہستہ مخارج جانتے جائیں گے۔ آج ہم الف کے ساتھ پڑھیں گے تو اسی لیے ہمارے 4 مخارج ہو جائیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اول مخرج جوفی، جوفی یعنی کہ جوف دہن۔ جوف دہن ہم نے لاسٹ سبق میں دیکھا تھا اصول مخارج میں، جوف دہن جو کہ ایمٹی ماؤتھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ منہ کے خالی حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ تو الف ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے۔ الف کو ہم اسی طرح سے ادا کریں گے جیسے ہم اس کو لکھتے ہیں، الف لام اور فا۔ الف الف جلدی ادا کریں گے الف کو۔ ہاں، اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے الف، واو اور یا، جو کہ یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ یہ 3 بھی حروف جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی مدہ سے مراد ہے، میرا حروف نہیں، یعنی کہ واو اور یا کا مخرج بالکل الگ ہے، لیکن ان کو جب ہم حروف مدہ میں ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو جب ایک ساتھ ادائیگی ہوتی ہے، الف مدہ یعنی کہ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش جب ہوتا ہے، تو ان کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو ان کا آواز سیم نکلتی ہے، جیسے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو آ آ، قال قا، قا جب بول رہے ہیں تو منہ کا حصہ کھل رہا ہے، یعنی کہ خالی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یا کا دیکھتے ہیں، فی ہی، یا جب پروننس کر رہے ہیں تب ہمارا منہ کا حصہ کھل رہا ہے۔ قالو، قالو، لو میں جب ہم بول رہے ہیں تو ہونٹ تو گول ہو رہے ہیں، لیکن لو میں جب بول رہے ہیں تو منہ کا خالی حصہ دکھ رہا ہے ہمیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ جاننا بھی ضروری تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلیے، امید کرتے ہیں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے دوسرے مخرج کی طرف۔ دوسرا مخرج ہے شفویہ۔ شفویہ سے مراد ہے ہونٹ، یعنی کہ شفتین۔ 5 اصول کے مخارج میں ہم نے دیکھا تھا شفتین ہونٹ کو کہتے ہیں۔ تو شفتین سے یعنی کہ حروف شفویہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں با کا مخرج کیا ہے۔ با، دونوں لبوں کی تری مل کر حرف با ادا ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں لبوں کا جو گیلا والا حصہ، تر سے مراد ہے گیلا حصہ، تو گیلا حصہ جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تب حرف با ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم جیسے اردو میں لکھتے ہیں با الف، اسی طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے اتنا ہی کھینچیں گے، یعنی کہ با 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 الف زبر با۔ چلیے مشق دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ دیکھیں، با زبر با، با الف زبر با۔ اب میں نے یہاں لکھا ہے اب، اب تو یہ اس لیے لکھا ہے میں نے کیونکہ جب بھی ہم کسی حرف کا مخرج جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس کا کہ ہم اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے زبر لگا لیں۔ اس سے ہمیں اس کا مخرج بالکل صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ جس بھی حرف کا ہم مخرج جاننا چاہتے ہیں اس کا مخرج ہمیں صحیح طور پر مل جائے گا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں، با زبر با، الف با زبر اب، اب، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف۔ تو دوسرا مخرج ہے میم۔ میم ادا ہوتا ہے دونوں لبوں کے خشک والے حصے سے۔ خشک والا حصے سے مراد ہے جب ہم لپسٹک لگاتے ہیں نا، جہاں پر لپسٹک لگاتے ہیں وہ حصہ جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو حرف میم ادا ہوتا ہے۔ تو میم کی ادائیگی بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے، میم یا اور میم۔
میم میم، اس طرح سے. چلیے مشق دیکھتے ہیں. میم زبر ما، ما، میم ام، ام، ما، ام، اس طریقے سے. تو چلیے ہم نے دیکھ لیا با کا مخرج، میم کا مخرج. اب ہم دیکھتے ہیں واو کا مخرج کیا ہے. واو دونوں لبوں کا آپس میں ملاؤ اور ہونٹ کا گول ہونا، یعنی کہ دونوں لب کا جو حصہ ہے، لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. اس سے ادا ہوتا ہے حرف واو. چلیے مشق دیکھتے ہیں. وا، وا، واو زبر وا، او، او. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے پھر کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے سے پہلے ایک بار ضرور بولوں گی، اگر کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی. تو چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.